اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ کی چھٹی مجلس ہے یہ 6 محرم کی مجلس۔ ہر طرف مہندی کی تیاری ہو رہی، اس امام بارگاہ میں بھی خواتین کی مہندی کا اہتمام ہوگا، اور آج کی مجلس مختصر ہوتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ لیڈیز مجلس ہوگی اب اور مہندی ہوگی۔ بہرحال مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا 5 دن سے کہ عزاداری از سو امپورٹنٹ۔ ہماری ایگزسٹنس جو ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ عزاداری کی وجہ سے، تو جتنا ہو سکے ہم عزاداری کرنا، لیکن وہ عزاداری کا جو ڈسپلن ہے اس ڈسپلن کو قائم رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم عزاداری میں ہر چیز بھول جائیں۔ جب آپ روڈ پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، جلوس میں جائیں تو سیاہ پوش ہو کے جائیں۔ اور جلوس یہ کوئی نارمل جلوس نہیں ہے، کوئی آرڈنری جلوس نہیں ہے، یہ مولا حسین کا جلوس ہے۔ یہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا کہ جو زینبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں ایک جنرل میسیج دے رہا، میری مجلس لائیو جاری، تو لوگ سن رہے تو ان کے لیے پیغام ہے، یہاں والوں کے لیے نہیں۔ یہاں تو مختصر مجمع ہے، تو کوشش یہ کرو کہ عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ عزاداری ذریعہ بننا، اس لیے کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ ایسے زینت بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کے یہ بولیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی لائف کو گزارتے کیسا۔ دیکھو دوستو، محرم کے 6 دن گزر گئے، مسلسل ماشاءاللہ عزاداری ہو رہی، ہر طرف شاندار طریقے سے مجالس ہو رہی، لوگ آ رہے جا رہے، دنیا بامبے میں سب آپ کو پہچان رہے کہ یہ حسینی ہے جو یہ کام کر رہا۔ ہم طرف سیاہ پوش ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ہم اب اپنی ذریعے سے مولا حسین تک غیر لوگوں کو بلانا، اس لیے کہ یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے بامبے، ہر مذہب کا آدمی ہے، ہر زبان بولنے والا آدمی ہے، تو ہم ذریعہ بننا مولا حسین کے لیے۔ جیسے امام کہتا کہ تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ امام نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے امام نے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کتنا بڑا مولا کو بھروسہ ہے کہ میرے شیعہ ہوں گے کہ جن کے ذریعے لوگ ہم تک آئیں گے۔ تو آپ اسی انداز سے عزاداری کرو۔ آج لوگوں کو قریب کرنے کا جو ذریعہ ہے کوئی اور نہیں ہے، ذریعہ حسین ہے، عزاداری حسین ہے۔ مولا حسین ایک ایسی پرسنالٹی ہے، مولا حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایک پرچم کے نیچے پوروں کو جمع کیا۔ اس وقت کا ظالم بادشاہ یزید، جو ہزاروں لاکھوں لوگ جس کی بیعت کرے ہوئے تھے، اور مولا حسین کے پاس صرف 72 تھے، لیکن ان 72 نے ایسا کام کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، یزید کے ساتھیوں کا کوئی نام نہیں لیتا، نام و نشان مٹ گیا، لیکن حسین اور حسین کے ساتھی کا نام آج بھی باقی ہے۔ پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں ماشاءاللہ شیعہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سارے شیعہ نے حیدر کرار کو سلامت رکھے، لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے، اب ریسپانسبلٹی ہے، یہ ریسپانسبلٹی کو پورا کرو۔ عزا خانوں میں جب آپ علم مبارک اٹھائیں، جب
زری اٹھائیں، جب گہوارہ اٹھائیں، جب مہندی اٹھائیں، تو میں خواتین سے بھی یہی بول رہا ہوں کہ تم بھی جب روڈ پہ آنا تو مکمل حجاب میں آنا. ایسا نہیں کہ دوسرے دیکھنے والے یہ بولے کہ شیعہ عورتیں حجاب نہیں کرتی. دس از رانگ. ہمارا پیغام شیعہ اسلام جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اسلام غیروں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام ہمارے پاس ہے. شریعت ہماری ہے، معصومین کی شریعت ہے، بیوی کی شریعت ہے. تو یہ یاد رکھو کہ جب بھی آؤ ایسے آؤ کہ جیسے مولا حسین دیکھ کر بولے کہ یہ میرا عزادار ہے. یہ ویری امپورٹنٹ. آج ماشاءاللہ یہاں پہ مہندی ہوگی، ضرور شرکت کرنا. میں ماں بہنوں کو بول رہا ہوں ضرور شرکت کرو، شاندار طریقے سے شہزادی کی مہندی اٹھاؤ. کیوں اٹھا رہے مہندی اب؟ اس لیے کہ اس وقت نہیں اٹھی تھی، اس وقت مہندی نہیں اٹھی تھی، اس لیے آج ہم مہندی اٹھاتے. مہندی کے اس میں جاؤ، ضرور جاؤ، ماتم کرو، نوحہ پڑھو، گریہ کرو اور شہزادہ قاسم کا پرسہ دو مولا حسن کو. لیکن وہ اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا، یہ نہیں کہ آپ باہر جیسے چاہے نکل جائیں. میں بار بار بول رہا کہ عزاداری کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اپنی طرف بلانا. مولا حسین کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ کہ کوئی اور چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیعت کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ امام حسین کی طاقت ہے. امام حسین انسانیت کو بچانے والے سیویئر آف ہیومینٹی ہے. انسانیت کو حسین نے بچایا. تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہر محرم میں کسی ایک ایسے لوگوں کو اپنی طرف کرو. اپنی طرف وہی ہوں گا دوستو. دوسرے مذہب میں، دوسرے فرقوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا رہبر نہیں ہے جو رہبر تمہارے پاس ہے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس 14 ہے اور مولا حسین آپ کے پاس ہے. امام حسین کے ذریعے دنیا میں پرچم، ایک پرچم کے نیچے لانا. سارے ڈفرینسز کو ختم کرو، سارے وہ نفرت کی دیواروں کو توڑ دو اور حسینی بن جاؤ. اگر حسینی بن گئے تو تمہاری کامیابی یہاں بھی ہوگی اور کامیابی آخرت میں بھی ہوگی کہ تم نے امام حسین کے پیغام کو پہنچایا. کربلا وہ جگہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنایا. رشک خلد سمجھتے؟ جنت بنا دیا. آج کربلا سب حدیثوں میں، ساری روایتوں میں کہ کربلا جنت ہے. اٹس اے پارٹ آف جنت. جنت ہے دوستو. یہاں تک آپ کو حیرت ہوگی کہ آج روز محشر جو حدود کربلا ہے، جو حدود کربلا ہے، وہ پوری زمین کو اٹھا کے جنت میں منتقل کر دیا جائے. یہ وہ جگہ ہے. میں کہتا کہ ساری جنتیں ایک طرف، کربلا کی جنت ہے. کربلا کربلا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ گئے اور اپنے گھر میں آ گئے. تو آپ کا ذمہ داری ہے، چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ پیغام مولا حسین کو پروپوگیٹ کرنا. پروپوگیشن اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کیسا بھی. 2 مہینے 8 دن میں، بالخصوص یہ 10 دنوں میں اس کو ایسا بناؤ کہ میں بار بار بول رہا وہ جملہ کہ تمہارے ذریعے مولا حسین تک لوگ آنا. پروپوگیشن یہ ہے کہ تم ایسی ٹیچنگز دو، ایسے پیغام دو، ایسا کردار. اگر زبان سے نہیں بول سکتے، اپنی باڈی سے، اپنی پرسنالٹی سے بولو کہ لوگ تمہارے پاس ہیں. حسین کے پیغام کو پہنچاؤ. یہ اسی طرح پیغامات پہنچے. آج ماشاءاللہ بامبے میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ عزاداری کر رہے ہیں، بہت آسانی. اللہ کا شکر ہے، شکر ہے پروردگار کا. آپ کو پتہ ہے اس وقت گلف میں عزاداری نہیں ہو رہی. پتہ ہے GCC کنٹریز میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں امام بارگاہ بند ہے. آپ سوچو وہاں ہزاروں کی تعداد میں انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اردو اسپیکنگ ہے، لیکن آج وہاں عزاداری نہیں ہو رہی. امام بارگاہ بند ہے. جو بھی حالات ہیں میں اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا. تم شکر کرو کہ تمہارے پاس کھلی ہوئی ہے. اگر ہم وہاں رہتے تو کیا حال ہوتا. جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ نہیں آئے.
ادروائز سارے کے سارے انڈیا میں آ گئے. جو ایفرٹ نہیں کر سکتے وہ نہیں آ سکتے. ہم شکر ادا کریں. ایک دن گزرے محرم کا، جیسے آج کا 6 محرم کا دن گزرے گا، ایک دن گزرے تو شکر ادا کرو کہ آج کا دن تمہارے لیے بہتر تھا، عزاداری تم نے کی. سب کی خدمت میں نہیں ہے عزاداری حسین، سب کی خدمت میں بھی نہیں. اگر آپ کو موقع مل رہا تو اس کو لوز مت کرو، ضائع ہونے مت دو. عزاداری جتنی ہو سکے کثرت سے عزاداری کرو، کثرت سے. اب میں آپ کے روایت پڑھ کے سنا. 8ویں امام امام علی رضا غریب الغربا، صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بہت بڑی زیارت ہے. امام کے پاس، اب سنو غور سے کہ امام کیا کرتے تھے عزاداری کی. امام کے پاس جو بھی شاعرہ تھا، اس زمانے میں ذاکری نہیں ہوتی تھی جیسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا، ویسا نہیں ہوتا. شاعر پڑھتا تھا، جیسے انیس و دبیر کے زمانے تک یہی رہا. مرثیہ لکھ کے لاتے تھے اور ممبر پہ جاتے تھے اور امام بیٹھتے تھے، وہ مجلس ہوتی تھی. مرثیے میں فضائل بھی ہوتے تھے، مصائب بھی ہوتے تھے، جیسے آج بھی. تو جب پلیز غور سے سنو کہ عزاداری کے لیے معصومین نے کتنا وہ کیا. جب بھی کوئی شاعر، پوئٹ امام کے پاس آتا، سلام دعا ہوتی، امام پہلا سوال یہ کرتے، کیا تو نے کچھ لکھا ہے میرے جد کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے. کیا تو نے کچھ لکھا ہے میرے جد کے لیے؟ تو شاعر کہتا، مولا میں آپ کے پاس آؤں اور لکھ کے نہ لاؤں. جب سنتے امام کے اس نے لکھ کے لایا، فوراً غلاموں کو حکم دیتے کہ مجلس کا اہتمام کرو. ہمیشہ مجلس کا اہتمام کرنا، اٹاک اس پہ نہیں کرنا. مجلس کا آپ فرش بچھاؤ، اہتمام کرو. اس لیے کہ اس مجلس کی بانی جو ہے وہ شہزادی زینب، بانی عزا حسین کی مظلوم بہن ہے، شریکت الحسین، جس کے عزا خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اہتمام کرتے، فرش کا انتظام کرتے، پردہ ڈالتے، سیدانیوں کو بولتے پردے کے پیچھے آؤ. اور خود امام بنفس نفیس امام رضا غریب آتے مجلس میں نیچے بیٹھتے. مشہور شاعر ان کے زمانے کا دیوبند، وہ کہتا، مولا آپ نیچے بیٹھے میں ممبر میں کیسے جاؤں؟ امام بولتے اور اوپر جا، اور اوپر جا، اور اوپر جا، اور اوپر جا. کیوں؟ امام بولتے کہ میرے جد کا ذکر بلندی پہ بیٹھ کے کر. ممبر بنا اسی لیے کہ ذکر محمد اور آل محمد. غدیر میں رسول نے ممبر اس لیے مانگا تھا کہ مجھے ممبر چاہیے میدان میں. کیوں مانگا تھا؟ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا یہ ممبر نہیں ہے؟ کجاووں کا بنا کر سرکار نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ مت بولو کہ ممبر پہ صرف ذکر ہوگا اللہ کا. نو، ممبر پہ ذکر ہوگا میرا اور علی کا، اولاد علی کا. تو ہوا کیا؟ ممبر پہ جاتا شاعر، مولا نیچے بیٹھتے، نیچے بیٹھتے مجلس سنتے. گریا، وہ کیسی مجلس ہوگی جس پہ امام بیٹھا ہوا ہے؟ کوہرام مچا ہوا رہتا، کوہرام، خوب گریا ہوتی مجلس. اسی طرح مولا جب شاعرانہ مجلس کر رہے، جب کوئی غم کی تاریخ بھی نہیں ہے، غور سے سنو، غم کی تاریخ بھی نہیں ہے، جب شاعرانہ مولا مجلس کر رہے تو لوگوں نے کہا، مولا آپ اتنی کثرت سے مجلسیں کرتے، کوئی غم کی تاریخ بھی نہیں ہے اور آپ مجلسیں کرتے. اب امام کا جواب سنو. میں اس کے جواب کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. جب لوگوں نے کہا، مولا اتنی کثرت سے کیوں کر رہے؟ جب کوئی شاعرات آپ کرتے، شہادت میں کوئی غم کی تاریخ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے. امام نے کہا، تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم محرم کو بھلانے نہیں دیں گے. کیا بات! مولا نے کہا، تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب حسین کو، کربلا کو بھلانے ہم نہیں دیں گے. اتنی مجلسیں کریں گے، اتنا ذکر حسین کریں گے، اتنی کثرت سے عزاداری کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں عزاداری بن جائے. اور دوسری بات بولوں، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 6 امام سے جب آخری وقت آیا تھا 5ویں امام کا، تو آپ نے جو بھی آپ کے پاس ترکہ تھا، جو بھی پیسے تھے، امام نے 6 امام سے کہا تھا کہ بیٹا میرے بعد میرے ترکے میں سے
وصیت کی تھی مولا. 5 امام کی وصیت تاریخ میں موجود ہے. کہا تھا کہ میرے ترکے میں سے 20%، 20% میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا. آپ سوچو، اگر آپ یہ خرچ کر رہے، آپ نیاز کا انتظام کر رہے، تبرک کا انتظام کر رہے، مجلس کا انتظام کر رہے، فرش کا انتظام کر رہے، جو بھی تم عزاداری حسین میں کر رہے، یہ یاد رکھو یہ ضائع ہونے والی نہیں. یہ تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں پہ اور آخرت میں یہی چیز کام آئی. اور ایک چیز اور یاد رکھو کہ مولا حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں. کیا بول رہا یار میں؟ حسین کسی کا نہیں رکھتے. جا کے ہم کربلا میں دیکھو، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اربعین حسین قریب ہے، عاشورہ کے بعد بہت قریب ہو جاتا. تو اربعین حسین میں جو بجٹ ہے مولا کا 12-13 تاریخ سے، جو سبیلیں وہاں لگی ہوئی ہیں، جو موقف بنے ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں. پورے نجف اشرف سے اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف سے کربلا مولا تک کاؤنٹلیس حساب نہیں کر سکتے. گلیوں میں ہر طرف اتنے جو ملینز کی تعداد میں لوگوں کو کھلایا جا رہا، کہاں سے آ رہا اور کون کھلا رہا، کوئی حساب نہیں ہے. بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہوگا جو حسین کا بجٹ ہے. میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کو معلوم اربعین جب گزرتا، میں 2 سال پہلے اربعین میں تھا اور اس سال پھر جاؤں گا انشاءاللہ. آپ سب کربئی اربعین حسین پہ جائیں. تو اربعین کے دن دوپہر میں جو لوگ نیاز کا انتظام کر رہے تھے، لائن سے برتنوں میں دیگوں میں کھانے بن رہے، لیکن شام کے وقت جب کھانا پورا کمپلیٹ ہو گیا اور انہوں نے اس دیگ کو پلٹایا کہ اب فنش ہو گیا، چیخیں مار کے رو رہے تھے. اتنا تڑپ کے رو رہے تھے کہ ہائے اب پتہ نہیں آئندہ سال زندہ رہتے نہیں رہتے. ہم نے حسین کے لیے کھلایا، اتنے دنوں سے ہم کتنے مصروف تھے حسین کے نام پہ، اب ہم ہر چیز بند ہو. یہ جذبہ ہے. جتنا ہو سکے خرچ کرو تبرک میں. آج شام میں خزرباغ کی مجلس میں بولوں گا، جتنا ہو سکے نظر حسین میں. کبھی مت سوچو کہ بجٹ میرا کم ہو جائے گا، میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. بابا پیسے سے ختم نہیں ہوتے، حسین کے نام پہ دینے سے ڈبل ٹربل 70 ٹائمز ہو جاتے. یقین کی بات ہے. پوچھو لوگوں سے کہ کیسے خرچ ہوتے. تو ہمیشہ خوش کرو. آج ماشاءاللہ زینبیہ میں مہندی ہے. کس شہید کی مہندی ہے یہ؟ حسن کے یتیم کی مہندی. بس خواتین کے آنے کا ٹائم ہو گیا، میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو 3 مجلسیں اور رہ گئی، 7، 8 اور 9. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے. 7 محرم کی یہ رات آ گئی. آج شب 7 محرم ہوگی. ایک بات یہاں روک کے بولوں، سب غور سے سنو، تم تڑپ کے رو گے. 7 محرم کی رات بولا میں، شب 7 ہوگی. کل صبح میں جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا تو یہ یاد رکھنا کہ 7 محرم ہے. حسین کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے جا رہے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. اب یہ دن گزر جانے کے بعد کوئی آپ کو ہاتھ جوڑ کے نہیں بولے گا آؤ مجلس ہے. حسین کی ماں آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کے بولی میرے بچے کی مجلس میں. آج مہدی کی مجلس ہے. شہزادہ قاسم کربلا کا وہ شہید ہے. دوستو ہر شہید شہادت کے بعد پامال کیا گیا، لیکن حسین کا یہ بھتیجا حسن کا لال وہ شہید ہے کہ جس کو زندگی میں پامال کر دیا تھا. زندگی میں پامال کا مطلب کیا ہے کہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیتے تھے، لاش کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. شہزادہ قاسم وہ شہید ہے، 13-14 برس کا سن ہے، لیکن ایسا جذبہ ہے جنگ کرنے کا، ایسا جذبہ ہے کہ شب عاشور جب مولا حسین فہرست سنا رہے تھے
تو شہزادے قاسم کا بھی نام نہیں آیا تھا۔ حسن کا یتیم کھڑا ہوا، کھڑے رہ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے پوچھا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کا مفہوم بتایا کہ حسین کی محبت ہے تو تمہارے دلوں میں جو تمہارے لیے موت ہو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب حسین کا جواب سنو، رو گے تم تڑپ کے۔ امام نے جواب کیا دیا؟ میرے لال تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ علی اصغر کا نام سنا، ارے حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا، پلٹ کے کہا چچا کیا اشقیا خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے، اس لیے کہ شام غریبہ میں بی بی یاد کریں گی کہ بیٹا قاسم، ارے تم کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے اشقیا خیمے میں آئے۔ بس دوستو آج عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوا۔ جب اون و محمد کی میتیں خیمے میں آ گئی تو ام فروا نے کہا میرے لال ابھی تک میدان میں گئے نہیں۔ شہزادے نے کہا کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے، کہتے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ بی بی نے کہا بیٹا بازو سے تعویذ کھولو۔ یہ تعویذ نہیں تھی دوستو، حسن کا خط تھا حسین کے نام پہ۔ خط لے کر مولا حسین کے پاس آئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھیا حسن کی محبتیں یاد آئی، بس اتنا کہا میرے لال تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے تھے، کبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اب قاسم چلے، جب گئے میدان میں تو شہزادے نے وہ جنگ کی، کب تک لڑتے 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 قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ کربلا کا دولہا اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پہ چچا کا انتظار کر رہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے۔ قاسم پکار رہے تھے چچا میری مدد کو آئیے، میری مدد کو آئیے۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حسین نے چہرے پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا قاسم میں بڑا شرمندہ ہوں بیٹا۔ بچھائی ابا بچھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے رکھے، گٹھری بنا کر جب خیمے میں پہنچے تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ علیہ اور واہ قاسمہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ الہی پروردگار میرے شہزادے قاسم کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی، جہاں جہاں مہندی ہو رہی، اس کو قبول فرما دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، جنت البقیع جنت الموت جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، ہماری عزاداری کو قبول فرما لے، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص رضوی صاحب کے والدین کے اور ان کے بچوں کے درجات بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔